السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں معیز الرحمن۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم دوستوں جا رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کے باغ میں، تو ادھر جانے سے پہلے میرے چینل جمیل اینڈ سنس کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں باغ میں۔ یہ دیکھیں کھجوروں کا باغ، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ زیارت یہ حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے، اور ادھر تعمیرات چل رہی ہیں۔ اور آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے نا، یہ ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے بیر فقیر۔ یہ حضرت سلمان فارسی کا جو ہے نا کنواں تھا۔ ادھر اب فی الحال کام چل رہا ہے، مزدور لگے ہوئے ہیں، جگہ کو سیٹ کر رہے ہیں۔ یہ سامنے باغ ہے، آگے بھی باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے۔ ادھر ایک ٹیوب ویل بھی لگا ہوا ہے، ادھر سے پانی نکل رہا ہے۔ اور یہ جو ہے نا سارا باغ کو پانی لگ رہا ہے۔ اور آپ کو اس کے باغ کے بارے حقیقت بھی بتا دیتے ہیں، تو پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم لوگ اس وقت حضرت سلمان فارسی کے باغ میں موجود ہیں۔ آپ اس باغ کو دیکھ سکتے ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود وہی باغ بار بار اگ رہا ہے، اور زبردست اور تر و تازہ اور توانا جو ہے نا یہاں پہ کھجوروں کے درخت ہیں، بڑے خوبصورت۔ اس باغ کی تاریخ ہے کہ حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ ایران میں پیدا ہوئے، فارس کے علاقے میں، اور وہ پہلے زرتشی تھے، آتش پرست۔ تو ان کا دل مطمئن نہیں تھا جب وہ جوان ہوئے اپنے عقیدے پر، اپنے مذہب پر، تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور تب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں تھے، تو وہ شام چلے گئے ہجرت کر کے۔ تو وہاں پہ انہوں نے عیسائیت کا سبق پڑھا، عیسائیت کی تعلیم حاصل کی۔ تو وہاں پہ ان کو یہ پتہ چلا کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو ان کے عشق میں اور ان کی تلاش میں وہ وہاں سے آگے چلے یثرب مدینہ کی طرف، لیکن رستے میں وہ جو ہے بردہ فروشوں کے ہاتھ چڑھ گئے، اور انہوں نے ان کو غلام کر کے ایک یہودی کے ہاتھ بھیج دیا۔ لیکن ان کی قسمت، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانا تھا، ان کی غلامی میں آنا تھا، ان کا دیدار کرنا تھا۔ تو وہ وہاں سے بکتے ہوئے یہاں مدینہ یثرب میں بک کر اسی باغ کے مالک کے پاس آ گئے۔ تو یہاں پہ انہوں نے انتظار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو ان کی ملاقات بالآخر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو انہوں نے جو نشانیاں ان کی پڑھی ہوئی تھی، سنی ہوئی تھی اپنے راہبوں سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری نشانیاں انہوں نے پائی، جو 3 نشانیاں تھیں، مہر نبوت، ہدیہ اور تحفہ جو انہوں نے پیش کیا، تو وہ واقعہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ میں تفصیل اتنی کیا بتاؤں، کیونکہ نہ تو میں کوئی عالم ہوں، میں نے بھی سنی ہے اور پڑھی ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق بنا، تو ان کی غلامی سے آزادی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا، تو انہوں نے شرط رکھ دی، اس باغ میں آپ گٹھلیاں لگائیں گے، وہ باغ بڑا ہوگا، پھلدار ہوگا، تب میں سلمان فارسی کو آزاد کروں گا۔ تو ان شرائط پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھلیاں حاصل کی، اور یہودی نے پھر ایک اپنا کارنامہ دکھایا کہ ان گٹھلیوں کو ابال دیا تاکہ یہ پھل نہ دے سکیں، یہ اگے نہ۔ لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئیں تو ایسا معجزہ ہوا اللہ کی طرف سے کہ وہ جیسے جیسے گٹھلیاں لگاتے گئے، اگلے دن ساری گٹھلیاں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے درخت نکل آئے زمین سے۔ تو آج تک یہ جو ہے نا باغ یہاں پہ موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ خدا کی شان ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ وہ آج 1400 سال کے بعد بھی یہ باغ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، کافی بہت بڑا باغ ہے جس کے تقریباً 3-4 حصے ہو چکے ہیں، تو وہ مختلف مزرعے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، جن میں سے ایک مزرعہ یہ ہے۔ یہ ادھر ٹیوبویل ہے، کنواں ہے ادھر، اور ادھر مچھلیاں بھی ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں مچھلیاں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ میں نے بسکٹ میرے پاس سے میں نے وہ ڈالے ہیں، تو ماشاءاللہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ ماشاءاللہ بہت بڑی مچھلی ہے، ادھر کنویں میں ہے۔ تو دوستوں ابھی کے لیے دی اجازت، مجھے ویڈیو کا ادھر کرتا ہوں اینڈ، تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی مدینے کی زیارتیں کرواؤں گا۔ تو ابھی کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔